رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَاعِدْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے اور یوں عرض کرے، اے اللہ پاک میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب مسجد سے نکلے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے اور یوں عرض کرے، اے اللہ پاک مجھے شیطان سے دور فرما۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا، جو ہو مریض لا دوا، جو ہو مریض لا دوا، یا کسی غم میں مبتلا، صبح و مساء پڑھے صدا، صلی علی محمد، مشکلیں ان کی حل ہوئی، مشکلیں ان کی حل ہوئی، قسمتیں ان کی کھل گئی، ورد جینوں نے کر لیا، صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ ماہ ذوالحج اتنا عظمت والا ہے، اتنا شان والا ہے کہ اس کی حرمت کا بیان جو ہے وہ روایتوں میں موجود ہے، اور قرآن میں بھی حرمت والے مہینوں میں اس کو شامل کیا گیا۔ اس مہینے کی شان و عظمت میں یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے، جو کہ ارکان اسلام میں سے ہے، اس لیے اس مہینے کو ذوالحجۃ الحرام بھی کہتے ہیں۔ امیر اہل سنت اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، مقدس ہیں دیگر مہینے بھی لیکن، مقدس ہیں دیگر مہینے بھی لیکن، نرالی ہے حج کے مہینے کی باتیں، نرالی ہے حج کے مہینے کی باتیں۔ تو حج کا عظیم فریضہ جس شہر میں ادا کیا جاتا ہے وہ شہر بھی عظمت والا ہے، حرمت والا ہے، رفعت والا ہے، شان والا ہے۔ اور مکے کی بہاریں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں تو مکہ مکرمہ کا ذکر خیر ہم سنیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں مکے کا بھی ذکر ہوتا ہے، مدینے کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ مکے شہر کے جو اہم تاریخی واقعات ہیں وہ کیا ہیں؟
اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر جب تک اسلامک ہسٹری لکھی جاتی رہے گی شہر مکہ کا تذکرہ ضرور لکھا جائے گا. واقعہ عام فیل یہ مکہ مکرمہ میں ہوا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. سورہ فیل پڑھیں. ابرہا وہ کرسچن بادشاہ جو کعبے پر حملہ کرنے کے لیے آیا، کعبے کو ڈھانا چاہتا ہے، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا. اللہ کریم نے ابابیل کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. یہ واقعہ کہاں ہوا؟ مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ سارے نبیوں کے نبی، سارے انبیاء کے سردار، محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شہر مکہ میں ہوئی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کعبے کے قریب ہی ولادت گاہ مصطفیٰ ہے، جس کو اب ایک لائبریری کی صورت میں وہ کیا گیا ہے، اور عاشقان رسول اس کے باہر حاضر ہو کر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے کلام پڑھتے ہیں. جو ہم 12ویں شب پر پڑھتے ہیں نا، وہ کلام وہاں جا کر پڑھتے ہیں. تو ولادت مصطفیٰ یہ 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں ہوئی. یہ سعادت بھی مکے کو حاصل ہے. اچھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے وحی کا سلسلہ شروع کیا. یہ بھی مکے سے سٹارٹ ہوتا ہے. غار حرا، جبل نور، پہلی وحی نازل ہوتی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوتی، اور جبریل امی علیہ السلام یہ 5 آیتیں لے کر محبوب باری کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. یہ کہاں نازل ہوئی؟ پہلی وحی مکے میں نازل ہوئی. وہی مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، مکے مدینے کے اطراف میں بھی نازل ہوئی. مکی آیتیں، مدنی آیتیں. اچھا، تو یہ مکے کو شرف حاصل ہے کہ میرے نبی، آپ کے نبی، سارے ایمان والوں کے نبی، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی مکہ پاک میں آئی. اچھا، یہی وہ شہر ہے جہاں میرے نبی نے 40 سال گزارے. ان گلیوں پر قربان جاؤں کہ جس میں 40 سال میرے نبی اپنی مبارک تلیاں لگاتے رہے. سبحان اللہ. اینا گلیاں تو تن منواری کریے سجدے تے شکر گزاری. اینا گلیاں چ لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مکے دیاں پاک گلیاں. یہ سارے آقا کی گلیاں ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں جلوہ فروز ہوتے تھے، یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، یہاں چلا کرتے تھے. مکے سے مدینے ہجرت یہ ایک بہت بڑا اسلامی واقعہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی طرف سے جو ظلم و ستم آپ پر، آپ کے صحابہ پر ہوئے، اللہ کے حکم سے ہجرت کی، اور پھر اسلام مزید جگمگا کر ابھرا مدینے میں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، 13 سال مکے پاک میں تبلیغ فرمائی، اطراف میں جا کر فرمائی، طائف میں جا کر فرمائی، پھر 10 سال مدینے کے، پھر مدینے میں اسلام کا عروج اور ترقی. صلح حدیبیہ اسلام میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. 6 ہجری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور قریش کے درمیان معاہدہ ہوا، تو وہ بھی شہر مکہ. اچھا، مکہ مکرمہ کا فتح ہونا یہ بھی مکے کی ایک ہسٹری ہے. اور 8 ہجری کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر آئے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا. اور بھی بہت سارے تاریخی واقعات اس شہر سے جڑے ہوئے ہیں. کاش ہم ہر سال حج کریں، ہر سال مکے میں آئیں، مدینے میں آئیں، تو کیا بات ہے. ہر برس کاش آ کے
برس کاش آ کے مکے میں لطف اٹھاؤں طواف کا یا رب لطف اٹھاؤں طواف کا یا رب مکہ مکرمہ میں جو اہم ترین مقامات ہیں اس میں کعبہ بھی ہے، جس کی طرف رخ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، حاجی اور معتمر یعنی عمرہ کرنے والے اس کا طواف کرتے ہیں، اور یہ مکے میں، اور مکے کو یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم مسجد مکہ مکرمہ میں، جس کا نام کیا ہے؟ مسجد الحرام، جس مسجد کے بیچوں بیچ کعبہ ہے، چاروں طرف مطاف ہے اور یہ جگہیں بنی ہوئی، عمارتیں بنی ہوئی ہیں، تو یہ ہے مسجد الحرام شریف، اور جہاں پر نماز کا ثواب سبحان اللہ 1,00,000 کے برابر، اتنا عظیم ثواب ہے۔ تو یہ بھی مکے کی برتری اور مکے کی عظمت ہے، مکے کی شان ہے، مکے کی بہاریں ہیں کہ مسجد الحرام شریف جو ہے یہ مکے میں۔ اچھا، مقام ابراہیم مکے میں، صفا مروہ کی سعی صفا مروہ مکے میں، مسعی مکے میں، مطاف مکے میں، اور حجر اسود جس کا ایمان والا بوسہ لیتا ہے تو اس کے گناہ اللہ کریم اپنے کرم سے معاف فرماتا ہے، سنت بھی ہے اس کا بوسہ لینا، اور استلام کیا جاتا ہے جب قریب جا کے بوسہ نہ دیا جائے، یہ بھی مکے میں ہی ہے۔ زمزم کا کنواں کہاں ہے؟ مکے میں۔ کیا شان ہے مکے کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقام ابراہیم مکے میں، یہ کیا ہے مقام ابراہیم؟ یہ وہ اسٹون ہے، پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، اور اللہ کی شان دیکھیں، انبیاء کی شانیں نرالی ہوتی ہیں، اللہ کریم ان پر خصوصی کرم فرماتا ہے۔ آپ اس پر تشریف فرما ہو کر کعبے کی دیواریں بنا رہے تھے، دیوار اونچی ہو جاتی تو پتھر بھی اونچا ہو جاتا، پتھر بھی اونچا ہو جاتا، سبحان اللہ۔ میدان عرفات جہاں پر حاجی جمع ہوتے ہیں یوم عرفہ پر، یہ مکے کے قریبی واقع ایک میدان ہے۔ منی جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، رمی جمار کا عمل کیا جاتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ بھی مکے کے پڑوس میں۔ زمزم کا کنواں میں نے آپ کو بتایا، سبحان اللہ، جس سے ایک مقدس چشمہ جاری ہوا اور پانی پوری دنیا کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، زمزم شریف کا پانی برکت کے لیے، اور جس مرض کے لیے پیا جائے یہ اس کو شافی ہے۔ اور یہ بھی کنواں مکے میں موجود ہے، مسجد قباء مکے اور مدینے کے درمیان ہے، مدینے کے زیادہ قریب ہے۔ اور جبل سور جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کے ساتھ سفر ہجرت میں آرام کیا، یہ بھی مکے کے ساتھ ہی ہے، سبحان اللہ۔ دکھا ہر برس تو حرم کی بہاریں، دکھا ہر برس تو حرم کی بہاریں، تم کا مدینہ دکھا یا الہی، تم کا مدینہ دکھا یا الہی۔ شہر مکہ المکرمہ دو بڑے پہاڑوں کے درمیان ہے، ان پہاڑوں کا نام کیا ہے؟ جبل ابی قبیس۔ جبل ابی قبیس جو ہے یہ پہاڑ بڑا یادگار ہے، اس کو دنیا کا پہلا پہاڑ بھی کہتے ہیں، اور اسی پہاڑ پر جلوہ فرما ہو کر اللہ کے حبیب نے چاند کو اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کیا تھا، کیا بات ہے۔ اور مشرق میں جبل ابو قبیس ہے مکہ مکرمہ کے، مغرب میں جبل کوعی قیعان، اور چاروں طرف چھوٹی چھوٹی بڑی ریتیلی
پہاڑیاں بھی ہیں اور ریتیلے میدان بھی، یہ دور تک جا رہا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. پھر عرب کی حسین وادیاں ہوں، کاش مکے کی شادابیاں ہوں، مجھ کو دیدار ثور و حرا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے. تاریخی لحاظ سے مکہ مکرمہ بہت ہی قدیم شہر ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں خالق کائنات نے مکہ مکرمہ کی سرزمین باقی زمین سے 2000 سال پہلے پیدا فرمائی. سب سے پہلے مکہ شہر پیدا کیا گیا 2000 سال پہلے، اور اس کے 4 رکن یعنی 4 پلر جو ہے وہ 7ویں زمین تک کی گہرائی میں رکھے گئے. شہر مکہ کی کیا شان ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ پاک نے ہر چیز کی پیدائش سے پہلے پانی پیدا فرمایا اور پانی کو ہوا پر ٹھہرایا. پانی سے بخارات اڑتے رہتے. حضرت عطا فرماتے ہیں اللہ نے ہوا بھیجی، پانی میں ہلچل پیدا ہوئی. اس حرکت سے اللہ نے بیت اللہ والی جگہ پر ایک ٹیلا پیدا فرمایا. ٹیلا کسے کہتے ہیں؟ ریت کسی جگہ پر جمع ہو جائے نا تو پہاڑی سی بن جاتی چھوٹی سی، اس کو ٹیلا کہتے ہیں. وہاں فرشتوں نے بیت المعمور کی سیدھ میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کی. بیت المعمور کیا ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر کعبے کی طرح ایک گھر ہے، اس کے فرشتے طواف کرتے اس گھر کا. سبحان اللہ. شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المعمور کو بھی اپنی زیارت کرائی اور فرشتوں نے بھی بیت المعمور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی. تو اس کے عین نیچے کعبے کی تعمیر ہوئی مکہ مکرمہ میں. اور اچھا، مکہ مکرمہ کے نام جو ہیں قرآن میں بھی ذکر ہیں، حدیث میں بھی ہیں اور اسلامک ہسٹری کی بکس کے اندر بھی ہیں. اور یہ یاد رکھیں ایک بات کو کہ جس چیز کے جتنے زیادہ نام ہوں، جتنے عزت والے نام ہوں، وہ چیز اتنی زیادہ عزت والی ہوتی ہے، اتنی زیادہ وہ معظم ہوتی ہے. مکہ مکرمہ بھی کہتے ہیں، اس کو مکہ بھی کہتے ہیں، اس کو بکہ بھی کہتے ہیں، اس کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں، اس کو معاد بھی کہتے ہیں، اس کو البلد بھی کہتے ہیں، البلد الامین بھی کہتے ہیں. کیا شان ہے مکے کی. اچھا، مکہ مکرمہ کیسے آباد ہوا؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور سیکھنے والا ہے اور بہت اس کے اندر سبق ہے، لیسن ہے. مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا. کس طرح؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے تھے، ماں کی گود میں تھے، انہیں لے کر یہاں پر آئے جہاں مکہ ہے. اور سنسان جگہ آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کچھ کھجوریں ہیں، کچھ روٹی کے ٹکڑے ہیں، کچھ پانی ہیں. تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے. تو آپ فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہے. تو پھر آپ صبر کرتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اچھا، اب پانی ختم ہوا تو پانی کی تلاش میں 2 پہاڑیوں کے درمیان حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہیں کہ دور کوئی نظر پڑے قافلے والے پر تو ان کو کہا جائے کہ پانی دو، میں اپنے بچے کو پانی پلاؤں. تو صفا اور مروہ کے درمیان آپ دوڑیں، ٹھیک ہے. اور بیچ میں یعنی آپ دیکھتی بھی جاتی تھی اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو، جہاں نظر نہیں آتا تھا تو وہاں ذرا قدرے سپیڈ سے دوڑتی تھی تاکہ جلدی فاصلہ طے اور میں اپنے شہزادے کو دیکھ سکوں. قیامت تک کے لیے، حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے میرے مالک نے لازم کر دیا. اللہ کی نیک بندی کی ایک ادا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے قریب پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. ماں بیٹے کے گزر بسر کا انتظام ہوا. قبیلہ جرہم یہ قریبی سے گزر رہے تھے، پانی کا چشمہ دیکھا تو وہ بھی آباد ہو گئے. تو یوں ام القریٰ مکہ مکرمہ آباد ہوا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جب بڑی ہوئی تو قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب کے دادا ہیں، یہ قوم عرب آپ سے چلی ہے
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی آبا و اجداد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام. سبحان اللہ. اور مکہ مکرمہ کو اللہ کریم نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ قرب قیامت قریب آ جائے گی، مکہ ویران نہیں ہوگا، محفوظ رہے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے دعا کی. حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں یا رب مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے کہ قیامت کے قریب دنیا کے ویران ہونے تک یہ شہر ویرانی سے محفوظ رہے، یا اس شہر والے امن میں ہوں. دعا قبول ہوئی اور اس پاکیزہ مقدس عظمت والے شہر کو کوئی ویران نہیں کر سکا. اور اللہ کریم نے شہر مکہ کو حرم بنا دیا. انسان کا خون نہیں بہایا جائے گا، یہاں پر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، شکار نہیں کیا جائے گا، سبزہ نہیں کاٹا جائے گا. حرم حرم. سبحان اللہ. امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو کر دعا کی. مقصد یہ تھا کہ اس شہر کو ویران ہونے سے محفوظ رکھا جائے اور اس شہر والے محفوظ رہیں. مکہ امن والا شہر ہے. مراد یہ ہے کہ جو خوف زدہ شخص مکے میں داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے. لوگ ایک دوسرے سے شدید مخالفت دشمنی رکھتے ہیں، مگر جب مکے میں ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے کے شر سے مامون ہو جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں. جنگلی جانور مکے میں داخل ہوتے ہیں تو انسان سے بھاگتے نہیں، مکے کی حدود سے باہر انسانوں سے بھاگتے ہیں. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مکے کو امن والا بنا دے. اس سے مقصود یہ تھا کہ تو مکے میں امن قائم کرنے کا حکم دے دے، مکے کو حرم بنا دے، حدود مکہ میں قتل خون ریزی کو خصوصیت کے ساتھ منع فرما دے. تو مکہ حرم ہے. جہالت کے زمانے میں بھی غیر مسلم مکے میں آپس میں قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. اور مکے کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. جو مکے میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو جاتا ہے. من دخلہ کان آمنا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97. جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا. اللہ پاک نے خانہ کعبہ کی وجہ سے پورے حرم کی حدود کو امن والا بنا دیا. سبحان اللہ. حرم میں جانے کے بعد انسان کس طرح امن میں رہتا ہے اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قوم ثمود کو ان کی نافرمانیوں پر اللہ پاک کی طرف سے آنے والے چنگھاڑ کے عذاب نے پکڑا، جبریل امی علیہ السلام نے اس قوم پر زوردار چیخ ماری تھی اور سب یہ غرق ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، برباد ہو گئے تھے. تو ایک شخص کے علاوہ سارے ہلاک ہو گئے. عذاب سے بچنے والا کون تھا؟ یہ وہ تھا جو اللہ پاک کے حرم میں تھا. اس وقت وہ مکے میں تھا تو اللہ کریم نے اسے ہلاکت سے بچا لیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے غیب کی خبریں عطا فرمائیں، نیچی نظریں، کل کی خبریں. سبحان اللہ. آپ نے فوراً نام بتایا، اس کا نام تھا ابو رغال. وہ حرم میں ہونے کی وجہ سے عام عذاب سے بچ گیا، مگر جب حرم سے باہر نکلا تو پھر اس پر عذاب دوبارہ آ گیا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا. رب کریم کرم فرمائے اور ہمیں مکے کی مدینے کی محبت عطا فرمائے، حج عمرے کی سعادتیں بار 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 نصیب فرمائے. رب کریم ہمیں نیک بنا دے اور ذوالحج کے فضائل نصیب فرما دے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ.
مصطفیٰ